گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ جی ہاں، آج بھی ایک بڑا دلچسپ اور شاندار سفر بیان کیا جائے گا۔ آج بھی ہمارے ساتھ مولانا علی مدنی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں علی بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بھی خیالات میں سفر کرانا ہے یا سیریس میں کرانا ہے؟ بالکل انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں کروائیں گے۔ کیا بات ہے، قرآن کی روشنی میں خیالاتی خیالات میں ایک سفر کرانا ہے، اور شاندار سفر آج کا انشاءاللہ الکریم آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا جو سفر ہے، یہ جو پروگرام ہے جس کا نام ہے سفر کی کہانی، اس کے اندر بہت پیارے پیارے سفر بیان کیے جاتے ہیں، اور اکثر سفر ہم قرآن سے ابھی لے رہے ہیں۔ جو قرآن میں سفر موجود ہیں ان کو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے، تفصیل سے بتایا ہے، اور بہت شاندار انداز میں اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید سفر سن سکیں، مزید سفر جان سکیں، تو آپ اس پروگرام کے مزید دیگر جو ایپیسوڈ ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، اس کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ بڑھتے ہیں علی مدنی صاحب کی جانب اور پتہ کرتے ہیں کہ آج کا وہ سفر کون سا سفر ہے۔ جی علی بھائی، کون سا سفر ہے آج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی کیف بھائی، جزاک اللہ، آپ نے مجھے آج ہر بار کی طرح آج پھر آپ نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اصل تو رہنما آپ ہی ہمارے ہیں علی بھائی، اللہ اکبر۔ آپ ہمیں سفر کراتے ہیں تو آپ یہ کا تو ایک احسان ہے۔ بس ذریعہ ہوں میں، تو ایک اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ نیکی کی دعوت، کچھ قرآن کی باتیں کرنے میں اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو آج کا جو سفر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ۔ اچھا، ہاں، آپ بہت دیگر دلچسپ جو ہے۔ سفر لے کر آئے ہیں وہ بھی دلچسپ ہوتے ہیں، یہ بھی اس سے بھی زیادہ ہے؟ بہت امید ہے انشاءاللہ ایک دلچسپی کا سبب ہوگا، بہت کچھ اس میں ہے، اور قرآن کریم کے یعنی بیان کیا ہوا یہ ایک واقعہ، ایک سفر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں ناظرین، آج جو ہم بیان کریں گے وہ ایک سفر نہیں بلکہ کئی سفر ہوں گے شاید۔ اچھا، مجموعہ یعنی آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اچھا، تو آپ کی پیدائش سے لے کر ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، کئی طرح کے سفر جو آپ کی زندگی میں ہوئے ہیں، ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر میرے ناظرین اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو آج کے حوالے سے بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ہم نے تعارف پیچھے بھی کیا تھا جی جی جب خضر علیہ السلام کا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا۔ جی، تو آپ اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حوالے سے میں اس وقت سے اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ مزید سمجھنے میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایک آسانی ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص تھا اور اس وقت کا بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، اس نے ایک رات خواب دیکھا، اچھا، اور خواب بڑا ڈراؤنا تھا۔ صبح یہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی مملکت کے، اپنی سلطنت کے جو لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور ان میں جو ہوتے ہیں نا جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اچھا، ان لوگوں کو، کاہنوں کو جمع کیا کاہنوں کو، اور کہا کہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب ان لوگوں نے ان کی خواب کی جو تعبیر بتائی، اس کے خواب کی تعبیر فرعون کے تعبیر یہ بتائی کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو پاش پاش کر دے گا، اچھا، تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تیری بادشاہت، تیرا نام سب ختم ہو جائے گا۔ اب فرعون جو کہ خود کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہا کرتا تھا اپنے آپ کو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ مطلب میری اتنی بڑی بادشاہت، میں لوگوں کا خدا ہوں، اپنے اعتبار سے اس نے کہا تو مجھے مطلب کوئی بچہ ایسا ہوگا جو پیدا ہوگا، بڑا ہوگا اور میری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے ناظرین ایک ایسا فیصلہ لیا جو کہ انتہائی بے وقوف وانا فیصلہ
اور مطلب بہت ظالمانہ فیصلہ. اچھا اس نے فیصلہ یہ لیا کہ اب بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے جی تو ان میں جو لڑکے ہوں گے ان کو مار دیا جائے پیدا ہوتے ہی. اللہ اکبر. اپنے فوج کے لوگوں کو پھیلا دیا اس نے, اپنے جو حکومت کے لوگ تھے, اور کہا کہ جہاں جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے سب جگہ پھیل جاؤ, اور جہاں لڑکا پیدا ہو تو اس کو لڑکے کو مار دو. یہ خواب کو انہیں سچ بھی جان لیا. ہاں, اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن کریم میں بھی اس کا بیان کیا گیا. اس نے کہا, اللہ فرماتا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے. ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا. تو یعنی اب یہ ان کی ڈیوٹی لگے گویا کہ فرعون کی طرف سے اس کے جو سلطنت کے لوگ تھے جی کہ بھئی اب جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر, دو قوم تھی نا اس وقت, تو ایک بنی اسرائیل ایک قبطی قوم. اچھا قبطی جو ہے جو فرعون کو ماننے والے تھے, جو فرعون کو خدا مانتے تھے یا فرعون کے ساتھ میں جو رہا کرتے تھے, فرعون کی بات مانا کرتے, وہ تھے قبطی. اور ایک بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, جو بنی اسرائیل جو ایک قوم تھے ان کے اندر چلتے آ رہے تھے, جو مومنین تھے اس وقت میں, دو قوم تھے. تو اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اب جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, سب جگہ ڈیوٹی گھر گھر جا کر دیکھو, جہاں پر بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو, اس کو مار دو اور لڑکی کو زندہ رکھو. اب اللہ کا کرنا کون ٹال سکتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ. ناظرین آپ غور کیجئے گا, ایک جملہ کہا جاتا نا, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. سبحان اللہ, ہوا کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. جی اچھا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ آپ کی ماں کے پیٹ میں تھے, لیکن ظاہر ہے اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو پیٹ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, جی ہے نا, حاملہ جب عورت ہوتی ہے. لیکن آپ کی والدہ کے شکم میں آپ اس انداز سے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ حاملہ ہے. اچھا اللہ کی قدرت, کیا بات ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی ولادت. اب ولادت ہوئی تو اب ظاہر ہے اب کی ماں کو خوف بھی ہوا, لیکن آپ قدرت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. موسیٰ علیہ السلام نہ تو روئے, صحیح, بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. اللہ کی قدرت کہ آپ اس طرح بچوں کی طرح نہیں روئے, اور آپ نے اس طرح چلا کر جو نا دودھ بھی ماں کا اپنا نہیں مانگا. صحیح, اللہ اکبر. اب کیا ہوا, FGN چینل کے ناظرین, سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوئے پیدا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ماں ہے ان کی طرف الہام کیا. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب یہاں سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر چھوٹا سا ایک وہ سمجھے کہ شروع ہوتا ہے کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا. الہام مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا, دل میں بات اللہ کی طرف سے ڈلی, اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اب ہوا یوں, FGN چینل کے ناظرین, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلایا. اب جب ان کو خوف ہوا کہ اب دشمنوں کا کبھی بھی آ سکتے ہیں, سپاہی آ جائیں گے اور ان کو پتہ لگے گا میرا پیارا سا بیٹا ہے, تو وہ اس کو معاذ اللہ مار دیں گے, جان سے ختم کر دیں گے. اور چونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہو چکا تھا, اگر تجھے خوف ہو تو کیا کرنا, اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اس کو واپس تیرے پاس لوٹائیں گے. اللہ نے یہ بھی فرما دیا. اب ان کی ماں کو جب خوف ہوا تو ان کی ماں نے ایک تابوت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل جو جا رہا تھا, ایک بہت بڑا دریا جو آج بھی موجود ہے, اس دریا کے اندر ان کو ڈال دیا. اچھا, اب ایک ٹینشن بھی تھی, ظاہر ماں کی گود سے ایک بچہ جدا ہو. جو ماں اس وقت مجھے سن رہی ہیں وہ شاید اس کو اچھے انداز سے محسوس کر سکتے ہیں. بہرحال چھوٹا سا بچہ بھی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی جدا ہو جائے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال تو دیا. اب اللہ کی قدرت ناظرین دیکھیں آپ کہ بھائی آپ بھی غور کیجیے گا. اب آپ علیہ السلام تیرتے تیرتے اس صندوق کے اندر تیرتے تیرتے جب پہنچے تو اس دریا کے کنارے پر نا فرعون کا محل بھی تھا, اور فرعون کے محل کی طرف سے وہ گزر ہوا اس کا. اچھا, ہاں, اس صندوق کا جس میں آپ بیٹھے ہوئے جس سے بچنا تو اسی کی طرف یہ سفر یعنی سفر شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہ سفر آپ دیکھیں کیسا انٹرسٹنگ مزید ہوتا چلا جائے گا, مزید آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ عز و جل. اب جناب والا یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے سے ہیں, ابھی مدنی منع ہیں, سبحان اللہ, ابھی ولادت آپ کی ہوئی ہے, اور آپ جو ہے نا وہ اس کے اندر بیٹھ کر پانی کے اندر تیرتے ہوئے, اللہ کی قدرت آپ دیکھیں سبحان اللہ,
فرعون کے محل کے قریب سے جب گزرے نا تو فرعون کے محل کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک بچہ ہے. ہاں کہ بچہ ہے کیا ہے. وہ قریب گئے اور اس کو بچے کو اٹھایا اور لا کر فرعون کے سامنے رکھا. اب فرعون کے سامنے جب رکھا جناب والا کیا کرے اس بچے کا. اب جناب والا یہ ہوا کہ فرعون نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ بچہ ہو جس کی وجہ سے جناب میری حکومت کو پاش کیا جانے والا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہو. تو اس وقت جو فرعون کی بیوی تھی وہ ایک نیک خاتون تھی. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں بڑی پیاری بات, وہ جو عورت ہے سبحان اللہ, ان کا نام تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ مومنہ ہے اور روایتوں میں آیا کہ یہ جو ہے مومنہ تھی, ایمان والی تھی, اور یہ جنت میں جائیں گی اور جنت میں نبی پاک کی بیوی بنیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ان کی ایک شان ہے. تو بہرحال یہ فرعون کی اس وقت بیوی تھی. اس وقت غیر مومن سے نکاح کرنا حلال ہوا کرتا تھا اس شریعت کے اندر, ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا یہ اس بچے کو شہید کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ عز وجل, تو انہوں نے کہا, کیا کہا, وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک ولا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. یعنی ان کی بیوی نے جو نا آگے بڑھ کر حکمت عملی سے کام لیا اور کہا کہ بھائی اس بچے کی کیا غلطی ہے, تمہیں کنفرم ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہی ہو. اب یہ تو بستی کا ہو ظاہر ہوتا بہت دور سے آ رہا ہو اور چلتا چلتا یہاں پہنچ گیا ہو, وہ کسی اور بستی سے آ رہا ہو, کسی اور قوم کا ہو, کنفرم تھوڑی کہ بنی اسرائیل ہی کا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم اولاد والے نہیں ہیں, چونکہ فرعون جو تھا نا وہ تھا نامرد. یعنی اس کے اندر جو مردانہ ایک صلاحیت ہوتی ہے, مردانہ قوت وہ اس کے اندر نہیں تھی, تو وہ تھا نامرد. تو اب وہ حضرت آسیہ نے کہا کہ ایسا کرو, ہمارے پاس اولاد بھی نہیں ہے تو کیوں نہ ان کو ہم اپنی اولاد کی طرح پال لیں. فرعون کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ تو صحیح مشورہ تیرا ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس کو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا. اللہ فرماتا وہم لا یشعرون, ان کو خبر نہیں تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ جس سے بچنے کے لیے اتنے جتن کر رہے ہیں وہی ان کے گھر کے اندر موجود ہے, اور کل کو یہی بچہ اس کی حکومت کو تار تار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کون جان سکتا ہے. وہ جو خود کو خدا کہتا تھا اتنا بے وقوف, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر وہ آدمی موجود ہے کہ جو اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا, اور خود کو خدا کہتا ہے. جی ایسے کیسی مطلب جاہلانہ یہ بات ہے. اب ایفجل سے کے ناظرین مزید آپ سنیں. اب جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چل گیا میرا بیٹا فرعون کے گھر پہنچ گیا. اب ظاہر ماں کو جب پتہ چلے, اب ان کو فکر بھی ہوئی, پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ یہ فرعون اور اس کے ساتھی کیا کریں گے, پتہ نہیں ماریں گے اس کو, میرے بچے کا کیا کریں گے. ظاہری بات ہے, فکر تو ہوتی ہے نا ماں کو یار. اب آپ کی والدہ نے کہا, اپنی بیٹی سے کہا جو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, ان سے کہا وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا, تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی جو کہ آپ سے بڑی تھی عمر کے اندر, جن کا نام مریم بتایا جاتا ہے کتابوں کے اندر, تفسیر کے اندر, تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی تم جاؤ اور میرے بیٹے موسیٰ کی خبر لے کر آؤ, کس حالت میں ہے میرا بچہ. اب یہ جو ہے اب کی بہن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چھپ چھپ کر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ اب ظاہر موسیٰ علیہ السلام تھے, بچے کو چاہیے دودھ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کی طلب ہوئی, آپ نے رونا شروع کیا. اب فرعون جو تھا اس کو بڑا بیکار ہوا کہ یار کیا کریں. اب اس نے اپنی سلطنت کے اندر, اپنی قوم کے اندر جو عورتیں تھیں جن کے بچے پیدا ہوئے تھے, جو دودھ پلا سکتی تھی, دائی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو ان کو بلایا. بہت ساری عورتیں آئیں, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا, کسی کو دودھ ہی نہیں پیا آپ علیہ السلام نے. اب جناب والا فرعون کو بڑی فکر ہوئی. اتنے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی نا, وہ چپکے سے چلے گئے اندر انہیں دائیوں کے ساتھ, اور کہا کہ اے فرعون, اگر اس کو دودھ پلانا چاہتا ہے تو میرے پاس ایک عورت ایسی ہے کہ جس کو دودھ پلا سکتی ہے. اس نے کہا کون ہے وہ, بلا کے لاؤ. کہاں بلا کے لاتی ہوں. چنانچہ اپنی ماں کے پاس گئی وہ, اور کہا امی جان فرعون نے آپ کو بلایا ہے. اچھا چلو ٹھیک چلتے ہیں. گئے. اچھا اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے. جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی خوشبو محسوس کی تو آپ کو رونا بند ہو گیا. سبحان اللہ. اور جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت آ چکی ہے, اس کو دیکھتے ہی بچہ چپ ہو گیا ہے, تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی گود میں دیا. گود میں لیتے ہی
ان کے قریب ہوتے ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا اپنی ماں کا. پہچان گئے, کیا بات ہے نا. نبی کی آپ دیکھیں سبحان اللہ قوت کیسی ہے کہ بچپن سے ہی پہچان رہے کہ میری ماں کون ہے, کس کا دودھ پینا ہے, کس کا دودھ نہیں پینا ہے. اللہ اکبر. ایف جی این چینل کے ناظرین غور کیجئے, آگے مزید آپ کو سناتا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب لیا, اب پھر ان کو ہوا تھوڑا سا شک, اچھا کہ بھئی اس بچے نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا, اس کا کیوں پیا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات ہے کہ یہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورتیں ہیں, صحیح, یہ بھی دودھ پلا رہی تھی جس طرح سے یہ بھی دودھ پلا رہی ہے, اس کا دودھ کیوں پیا, ان کا دودھ کیوں نہیں پیا. اب اس نے آپ کی ماں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس بچے نے تمہارا ہی دودھ کیوں پیا. اچھا, اب وہ جو نا حکمت والی تھی, ہاں, بات کو کس طرح گھمانا ہے کہاں پر, ان کو پتا تھا, اللہ کی حکمت سے, اللہ کی تدبیر سے وہ جانتی تھی. تو انہوں نے ایک جواب دیا, کہا کہ دیکھو بات ایسی کہ میں صاف ستھری عورت ہوں, خوشبودار رہتی ہوں, اور بچوں کو خوشبودار عورت پسند ہوتی ہے کئی بچوں کو. تو چونکہ میں خوشبودار رہتی ہوں, صاف ستھری رہتی ہوں, یہ بچہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے, تو اس وجہ سے اس نے میرا دودھ پی لیا. جی, فرعون تھا بے وقوف, پاگل, خود کو خدا کہنے والا, اور دماغ اتنا سا چھوٹا اس کا تھا, تو اس نے مان لیا اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, اس نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو, اپنے گھر لے جاؤ, گھر لے جانے کی اجازت دے دی, اور کہا کہ اس کو تم دودھ پلاؤ, دودھ بھی پلانے کی اجازت دی, اور ساتھ ساتھ روزانہ ان کے پاس میں سونے کی اشرفیہ پہنچایا کرتا تھا, ان کو دودھ پلانے کی مزدوری میں. اب آپ دیکھیں بچہ ہی مل گیا دوبارہ, اللہ کی تدبیر آپ دیکھیں کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بچایا ایک ظالم سے, ایک فرعون سے. دوبارہ اپنی ماں کے پاس لوٹ بھی گئے, ماں کو بھی خوشی ہو گئی, میرا بچہ میری گود میں آ گیا, اب کوئی خوف ہی نہیں ہے, چھپ کے چوری بھی نہیں ہو رہا کچھ ایسا. ہاں ایسا بھی نہیں ہو رہا. اور تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نا, بیٹا بھی ملا اور سونے کے سکے ہی مل رہے ہیں, صحیح ہے دودھ پلانے کے عوض میں. بہرحال سلسلہ چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے پاس ایک عرصہ گزارا. اب بڑے ہوتے رہے, بہت سارے واقعات اس دوران ہوتے چلے گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, میں مزید آگے بڑھتا ہوں چونکہ باتیں بہت ساری ہیں. آپ علیہ السلام جب جوان ہوئے, پھر مزید آپ کے کچھ سفروں کا سلسلہ آگے ہوا. ایک مرتبہ کیا ہوا, آج جب 30 سال کے ہوئے, اچھا اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ کھلے عام کرنا شروع نہیں کی تھی. اچھا, اللہ کی طرف سے آپ کو بھی حکم یہ نہیں ہوا تھا. اس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز بھی نہیں کیا گیا تھا, یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ہوتا نا کہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو. اس وقت آپ کو حکم نہیں تھا, لیکن آپ چپکے کسی کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, کھلے عام اپنے فرعون کے سامنے جا کر اس کو نیکی کی دعوت دینا, اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی شروع نہیں کیا تھا. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مصر کے قریب میں ہی کسی علاقے میں آپ گئے صبح, اس وقت گئے کہ جس وقت میں لوگ دن میں سو رہے ہوتے ہیں, دوپہر کا وقت تھا, جو کوئی ایسا وقت تھا کہ لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑائی کر رہے ہیں. اچھا, ایک ان میں جو تھا نا وہ بنی اسرائیلی تھا, جی, یعنی آپ کی قوم کا تھا, جی, اور ایک جو دوسرا تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا. اچھا, ان دونوں میں چل رہی تھی گتم گتی, لڑائی چل رہی تھی. اب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا جو بنی اسرائیلی, تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, اچھا, اور کہا کہ آپ مجھے بچائیے, یہ شخص جو ہے مجھے مارنا چاہ رہا ہے, اور یہ فرعون کے پاس رہتا ہے, اور مجھ سے یہ زبردستی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑی کا گٹا اٹھاؤ اور فرعون کے باورچی خانے میں جا کر اس کو رکھ کے آؤ. اچھا, زبردستی کر رہا ہے, تو آپ مجھے بچائیے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے قوم والے کی بات آپ نے سنی, اور کہا کہ بھائی دیکھو بات ایسی ہے, تم اس طرح زبردستی کسی ساتھ نہیں کر سکتے ہو, اسے چھوڑ دو. لیکن وہ نہیں مانا, اور اڑ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے زبان درازی کرنے لگا. تو اسی گفتگو کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. علی بھائی ابھی میں نے اس کا ذکر آپ سے کرنے والا تھا, اچھا, کہ بھائی وہ واقعہ اس میں آئے گا مکے والا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جلال تھا وہ تو الگ ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ جلالی بزرگ, جلالی نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب آپ علیہ السلام نے اب اس کے پاس گئے, جب بات چلی, اچھا آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا, جی, ایک ہوتا نا بازو کا سلسلہ سامنے سے وہی مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اب بھی بچاؤ تو کرو گا نا, ظاہر سی بات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچاؤ کے لیے جس انداز سے بھی اس کو ایک مکہ مارا. مکہ کیا مارا, اللہ فرماتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں ایسی طاقت تھی, ایف جی این کے ناظرین, آپ نے اس کو ایک مکہ مارا اور ایک مکے کی طاقت وہ سہ نہ سکا اور وہیں پر گرا اور جناب اس کا تو دم ہی نکل گیا. اب بہرحال مزید آگے کنٹینیو کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, اب جناب والا وہ جو فرعون کے دربار کے اندر خبر پہنچی کہ اس طریقے سے ایک بنی اسرائیلی کو بچانے کے لیے ایک شخص نے جو ہے ہماری قوم کے ایک آدمی کو مار دیا. اچھا, لیکن اب یہ پتہ نہیں چل پڑا تھا مارا کس نے, جی, کیونکہ اس وقت کوئی بندہ تھا ہی نہیں یہ گواہی دے سکے بھائی اس نے مارا ہے. کوئی راوی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا جو فرعون کو جا کر یہ کہہ سکے. یہ بہرحال اب سلسلہ چلا. اس کے بعد کیا ہوا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے, آپ
پورے رات جو ہے نا اس خوف میں رہے, اس ڈر میں کہ پتہ نہیں فرعون کو پتہ چلے گا تو کیا کرے گا. جب اگلا دن ہوا, آپ پھر غور کیجیے گا, اگلا دن جب ہوا ایف جین کے ناظرین, تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس بستی کی طرف سے گزرے. اچھا, اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو کل مدد مانگ رہا تھا آج پھر کسی کے ساتھ بڑھا ہوا ہے. ارے یعنی وہ بھی تھوڑا, اب کس کو مکہ لگوا, یعنی وہ بھی تھوڑا ایسے ہی تھا نا, مطلب تھوڑا وہ ہوتے نا کچھ لوگ, وہ مطلب اڑ جانا کسی سے تھا. وہ آپ کی قوم کا, جی جی, وہ آج پھر کسی سے لڑا ہوا تھا. اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر کہا کہ مجھے بچائیے آپ. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جلالی ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی بہت تھے. وہ بھی ایک واقعات ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کے رحم دلی کے واقعات, بہت زبردست آپ کے واقعات ہیں. بہرحال آپ نے پھر آگے بڑھے اور آپ نے بچاؤ کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا جو قبطی تھا, جی, جو فرعون کی قوم کا تھا. اس کو مارنا نہیں چاہتے, اس کو چھڑانا چاہتے, لیکن جو بنی اسرائیل کا جو فرد تھا اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے اپنے یہ کہا کہ اے موسیٰ, آپ کیا کل جس کو اس طرح مارا تھا آج مجھے ہی مارنا چاہتے ہیں, کہ آپ زمین کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں. اس نے یہ بات کہی تو وہ جو فرعون کا جو بندہ تھا نا اس نے سن لیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ کل جو ہمارا ایک بندہ مرا ہے اس کو مارنے والے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ فوراً وہاں سے بھاگا, فرعون کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا کہ جو کل دن میں جو ایک بندے کا انتقال ہوا ہے ہمارے یہاں سے, ہماری قوم میں سے, قبطیوں میں سے, اس کی موت کا جو سبب بنا ہے وہ موسیٰ ہے. اب فرعون نے آرڈر دے دیا کہ اب اس کو تلاش کرو موسیٰ کو, اور جہاں ملے اس کا کام تمام کر دو. اچھا, ہاں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہیں پر تھے. اتنے میں ایک شخص جو ہے شہر کے دوسرے علاقے سے بھاگتا ہوا وہاں پر آیا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. ترجمہ, اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا, کہا اے موسیٰ, بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں, تو آپ نکل جائیں, بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. اب یہ ہوا کہ ایک شخص جو تھا جو فرعون کے دربار کا تھا, لیکن وہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا, محبت کرنے والا, محبت کرنے والا تھا, لیکن چھپ کر ان کے اندر رہا کرتا تھا. یعنی تھا ان کی قوم کا, لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا, وہ آپ کو اچھا مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں ایمان والا ہوں, یہ ابھی سن کر آیا ہوں فرعون نے آپ کے حوالے سے مشورہ کیا ہے, اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ جہاں موسیٰ ملے اس کا کام تمام کر دو, لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ فخرج, آپ نکل جائیے, کسی اور علاقے میں آپ چلے جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصر سے نکلے ایک علاقے کی طرف جس کا نام تھا مدین. اب مدین ایک علاقہ ہے, یہاں پر آپ کا سفر شروع ہوا. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک سفر نہیں ہے, کئی اسفار اس کے اندر آپ کو ملیں گے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے مدین کی طرف. اچھا, مدین کیا ہے؟ مدین یہ ایک علاقہ تھا جو مصر کی حدود سے کچھ دور علاقہ تھا, اور یہ جو علاقہ تھا مدین, ایف جین کے ناظرین, تو یہ فرعون کی جو حکومت تھی نا اس سے باہر علاقہ تھا. اچھا, ہاں, یعنی مدین کا بادشاہ کوئی اور تھا, فرعون کی وہاں پر نہیں چلتی تھی. ٹھیک ہے, اس کا جو حکومت کا جو دائرہ تھا اس سے باہر تھا, کنٹری پار کر دی طریقے سے. اور اس کا جو سفر تھا تقریباً میں نے تفسیر کے اندر پڑھا کہ 8 دن کا سفر تھا. اچھا, وہ اتنے دور علاقہ تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, پہلی بار گئے تھے لیکن پہنچتے مدین پہنچ گئے. آپ علیہ السلام جب مدین پہنچے, اب یہاں پر بھی آپ کا ایک نیا سفر شروع ہوا, ایک نیا آپ کے ساتھ سفر شروع ہوا. ایف جی کے ناظرین ہوا یوں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے ایک چیز دیکھی وہاں پر. اچھا, آپ بھوکے بھی تھے, 7 دن ہو چکے تھے, آپ نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا تھا. اللہ, بھوک تھی, پیاس تھی. آپ نے کیا دیکھا, ایک بہت بڑا کنواں ہے, کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں, اس سے پانی نکال رہے ہیں, پانی بھر رہے ہیں. اور آپ نے کیا دیکھا کہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہیں, لوگ بڑھ بڑھ کر پانی نکال رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں ہیں جو حیا کے ساتھ پردے کے اندر کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ لائن میں کھڑی ہوئی ہیں. ان کا نمبر نہیں آ پا رہا ہے پانی بھرنے کے لیے, اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کا نمبر نہیں آ پا رہا ہے. اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں, آپ پانی کیوں نہیں بھرتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے پلا کر پھر نہ جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ عورتیں ہیں اور یہاں پر دیگر بھی چرواہے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں, خود پانی پینے کے لیے آئے ہیں, اور ہمارے جانوروں نے پانی نہیں پیا, اور ہمارے والد چونکہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, تو خود یہاں پر پانی بھرنے وہ نہیں آ پاتے, اس لیے ہم بہنیں یہاں پر
پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں. جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو آپ کو ان پر رحم آیا. جی آپ نے اس کے پاس میں ایک کنواں اور تھا جی جس کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا, اچھا اور وہ کنواں بند تھا, اس کے اندر پانی تھا. اب وہ کنواں جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس کے اوپر پتھر تھا کہ کئی لوگ مل کر بھی اس پتھر کو نہیں ہٹا پاتے تھے. اچھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے, اللہ نے کو جو طاقت دی تھی, قوت دی تھی, اب آپ اس کا ایک ابھی آپ نظرات دیکھ ہی چکے ہیں کچھ دیر پہلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, اپنے اکیلے نے جو ہے نا وہ اس پتھر کو سرکا دیا, وہ کھلا, وہ بہنیں آگے بڑھی, انہوں نے اچھی طرح پانی بھرا, اپنے جانوروں کو پلایا, جی اور وہ جلدی گھر پر پہنچ گئی. ادھر موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے نا وہ ان عورتوں کو پانی دے کر کے آپ وہاں پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے, اور آپ کو چونکہ بھوک بھی بہت لگی تھی, رب کی بارگاہ میں عرض کی. 7 دن تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ اور یہ اللہ کے اولیاء کرام, اللہ کے انبیاء کرام, یہ صابر و شاکر ہوتے ہیں. 7 دن تک کھانا نہیں کھایا, لیکن رب کی بارگاہ میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مولا مجھے کھانا دے دے. لیکن جب ظاہری بات ہے کہ جب بھوک حد سے زیادہ ہو گئی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ مولا ایک لقمہ کھلا دے. کیا بات. اب اس کا سبب کیسے بنا میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہاں پر آرام کیے تو وہ دونوں بہنیں جب گھر پہنچی اپنے ابو کے پاس, تو ان کے ابو نے کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی, روز تو تم بہت لیٹ آتی ہو, آج جلدی کیسے آ گئی. تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ایک جو جوان ہمیں ملا تھا, اور چونکہ ہم روز لائن لگاتے ہیں بہت لمبی, بہت ٹائم لگ جاتا, لیکن آج ہمیں لائن نہیں لگانے پڑی, چونکہ ایک جوان آ گیا تھا, اس نے ہماری مدد کی, اس نے پانی نکالنے میں ہمارا ساتھ دے دیا. تو ان کے ابو نے کہا کہ جاؤ اور اس مرد کو میرے پاس بلا کر لے کے آؤ. اچھا اس کیا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں, آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو. اب ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ عورت آئی, ان میں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک بڑی بہن تھی جن کا نام صفوہ تھا. اچھا وہ آئی اور کہا, شرم کے ساتھ آئی نا, کپڑے بالکل ڈھانک کر آئیں اور نظر جھکا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں, آپ چلیے, تاکہ آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہمارے والد آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ان کے گھر پہنچے. اچھا پہنچے تو آپ کو بتاؤں بڑی پیاری بات, وہ جو شخص تھے نا وہ کوئی آپ نہیں تھے, اچھا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہوتا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو مختلف علاقوں پر مقرر فرماتا تھا. جیسے نبی پاک کی جو نبوت ہے نا یہ سارے عالم کے لیے, بے شک سارے عالم کے لیے. لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ مختلف علاقوں کے لیے مختلف نبی ہوا کرتے تھے. اچھا یعنی ایک ہی وقت میں مختلف نبی بھی ہوا کرتے تھے. صحیح. تو مدین کی طرف جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام, سبحان یہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو شعیب علیہ السلام تھے, آپ نے ان کو دیکھا, زیارت کی, ایک بزرگ شخصیت ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان تھے 30 سال کے. جی. تو آپ نے گئے ان کے پاس بیٹھے, دیکھا تو کھانا تیار تھا پہلے سے, کہا کہ کھائیے. اچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. کہا کہ آپ کیوں نہیں کھائیں گے. آپ نے تو کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا اس کام کا اجرت ہو جائے جو میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے, اور ہم کسی کام کا بدلہ نہیں لینا چاہتے. کیا بات. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کا بدلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے, ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی مہمان آتا ہے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ان کی جو بیٹی تھی وہ آگے بڑھی اور کہا کہ ابو جان کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس اجیر رکھ لیں, کیونکہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں جی. اور بکری چرانے کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. یہ جوان بھی ہے, امین بھی ہیں اور قوت والے بھی ہیں. ان کے والد نے کہا کہ امین ہے تمہیں کیسے پتا, اور قوت والے یہ کیسے پتا. کہا امین تو اس لیے ہے ہمارا دار کیونکہ جب میں ان کے پاس گئی, ہم ان کے پاس جب گئے ان کو بلانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. صحیح. ہاں, امانت میں خیانت نہیں کیا کی, بات ہے, کیا بات. نگاہوں کی حفاظت کی. اس کا مطلب یہ بہت نیک سیرت انسان ہے. اور قوت والے اس طور پر کہ بھئی اکیلے نے جو ہے نا 10 آدمی جس پتھر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے اس کو اکیلے ہٹا دیا. تو یہ ہماری بکری بھی چلا سکتے ہیں, ہمارے بہت سارے کام آ سکتے ہیں بھی بہت اچھے انسان. اور چونکہ آپ اس وقت فرعون کے پاس جا بھی نہیں سکتے ان دنوں کے اندر, آپ کو بھی یہاں رہنا تھا, تو آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک ٹھہرنے کا ایک انتظام فرما دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جب شعیب علیہ السلام نے سنا, آپ ان سے بہت متاثر ہوئے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کروں. کیا بات ہے, سبحان. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس شرط پر, یعنی مہر یہ مقرر کیا کہ آپ 8 سال تک ہماری بکریوں کو چرائیں گے. اچھا. یہ مہر مقرر ہوا.
یا اگر آپ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیں 10 سال بھی کر دیں تو آپ کی ثوابدید پر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظور کیا اور آپ نے 8 سال ان کی بکریاں چرائی، بلکہ 10 سال بکریاں چرائی، اور سیدنا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی حضرت صفوہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوئے، اب کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر پہنچے، پھر فرعون کا مقابلہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو کلام کیا وہ اپنے میں یہ واقعہ ہے، بہت کچھ اس کے اندر ہے، لیکن آپ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ اب ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا علی بھائی، بڑا زبردست، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج کا جو سفر ہونے والا ہے بڑا زبردست ہونے والا ہے اور بڑا مزہ آنے والا ہے، ماشاءاللہ سن کر بڑا اچھا بھی لگا اور دلچسپ بھی ہوا اور بڑا حیرت انگیز بھی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی اس نے نظارہ کرایا۔ مزید یہ ہے انشاءاللہ الکریم آگے کا بھی سفر اس میں مزید باقی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے علی بھائی اس سے بھی زیادہ اور مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی کیا کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے آپ کو ابھی جو نا وہ نبی ہونے کا بھی اعلان کرنے کا آپ کو حکم نہیں ملا۔ جی، یہ آپ کو اعلان ہوگا کس وقت؟ جب آپ مدین سے مصر کی طرف جائیں گے نا، اس وقت آپ کو حکم ہوگا۔ اب ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، نبوت کا اعلان کر کے وہاں پر جائیں گے، پھر فرعون کے سامنے جائیں گے، پھر واقعات ہوں گے، انشاءاللہ الکریم وہ بہت کچھ علی بھائی آپ ابھی بتا دیں گے تو پھر ناظرین کرام اگلی بار کیا سنیں گے، تو ایک دلچسپی بھی برقرار رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور FGN چینل کے ناظرین سے عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے پیارے پیارے واقعات اور اس طرح کے پیارے پیارے سفر ہم نے اپنے اس پروگرام سفر کی کہانی میں جو نا وہ بیان کیے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، مزید اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک اس کی دعوت کو عام بھی کریں، تو انشاءاللہ یوں آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور دوسروں کو بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ الکریم اب یہ پروگرام جو آپ مزید دیکھ سکیں گے، واقعہ آپ سن سکیں گے، وہ واقعہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ الکریم آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔